جہاں کربلا میں رسول اللہ کے بتائے گئے اسلام کی انتہا امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی صورت میں نظر آئی، وہیں ان کے امتی شیطان کے راستے پر پابند نظر آئے۔ شمر اس قبیلے سے تھا جن سے امام علی کی زوجہ بی بی ام البنین کا تعلق تھا، بی بی ام البنین جن سے حضرت عباس پیدا ہوئے۔ شمر کا باپ ذوالجوشن فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا۔ شمر کی ماں کا تذکرہ تاریخ میں ناپاک عورت کی وصف سے کیا گیا ہے۔ روایات ہیں بھیڑ بکریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے دوران گناہ کیا اور اس گناہ کا نتیجہ شمر ہے۔ امام حسین نے بھی کربلا میں شمر کو بکری چرانے والی عورت کا بیٹا کہا۔ شمر فرض کی بیماری میں مبتلا تھا، اس کی وجہ سے اس کے جسم پر سیاہ و سفید نشان تھے۔ آپ کو حیرانگی ہوگی، شمر تابعین میں سے تھا۔ جنگ صفین میں اصحاب امیر المومنین امام علی میں سے تھا۔ مولا علی کے طرف سے فوجی افسر تھا، لیکن یہ ملعون مسلم بن عقیل کی شہادت کے اسباب فراہم کرنے، امام زین العابدین کو قتل کرنے کی کوشش کرنے، بی بی سکینہ پر ظلم ڈھانے اور حجر بن عدی اصحاب رسول کو قتل کرنے کی سازش میں بھی ملوث رہا۔ شمر ہی کربلا میں خیموں پر آگ لگانے کا حکم دیتا ہے، شمر ہی امام حسین پر تیر برسانے کا حکم دیتا اور پھر حملہ کر دیتا ہے۔ مسلم بن عقیل نے جب کوفہ میں قیام کیا تو شمر ان افراد میں سے تھا جن کو ابن زیاد گورنر کوفہ نے مسلم بن عقیل کے حامیوں کو منتشر کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس نے مسلم بن عقیل پر فتنہ انگیزی کا الزام لگایا اور عوام کو سپہ شام سے خوفزدہ کیا۔ جب امام حسین کربلا پہنچے تو عمر بن سعد نے اس معاملے کو امن کے ساتھ حل کرنا چاہا، لیکن شمر نے ظلم کے لیے اکسایا۔ دھمکی آمیز خط لے کر کربلا پہنچا اور ان کی آرمی کا کمانڈر بنایا گیا۔ شمر کوفہ سے عبید اللہ ابن زیاد سے امام عباس اور ان کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لایا تھا۔ اس نے ابن زیاد سے کہا، امام حسین کے ساتھ ان کے 4 بھائی ہیں، علی کے اولاد جو ام البنین سے ہیں، یہ ہمارے قبیلے سے ہیں، اور ان 4 بھائیوں کو معاف کیا جائے۔ شب عاشور شمر نے جب یہ حضرت عباس سے کہا کہ میں آپ بھائیوں عباس، عبداللہ، عثمان اور جعفر کے لیے ابن زیاد سے امان نامہ لایا ہوں، تو حضرت عباس نے ان پر لعنت کی اور مذمت کی اور وہاں سے واپس آئے۔ روز عاشور امام حسین کے صحابی نافع بن ہلال جملی نے شدید جنگ لڑی، ان کے دونوں بازو ٹوٹ گئے تو شمر نے انہیں اسیر کر کے شہید کر دیا۔ شمر نے امام حسین کے خیمے کو نیزہ مارا، چلا کے کہا، آگ لے کر آؤ تاکہ میں اس خیمے کو اس کے موجود افراد کے ساتھ جلا۔ شمر کے حکم پر تیر اندازوں نے تیر امام حسین پر چلائے اور ملعون سنان بن انس امام حسین پر وار کر۔ روایات میں ہے شمر نے امام حسین کو قتل کیا اور اپنے گھوڑے کے ذریعے آپ کے جسم مبارک پامال کیا۔ بعض روایات میں ہے شمر آپ کے سینے مبارک پر بیٹھ گیا اور آپ کا سر مبارک پشت گردن مبارک سے جدا کیا۔ شمر نے امام سجاد کو جو بیماری کے بستر پر تھے قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن لوگوں نے اسے پاس رکھا۔ شمر تاریخ میں ایک مفاد پرست انسان تھا جو اپنے ذاتی مفاد پر پہنچنے کے لیے کسی بھی عمل سے اجتناب نہیں کرتا تھا۔ امام حسین نے عاشور کے روز شمر سے مخاطب ہو کر فرمایا، رسول خدا نے سچ فرمایا تھا کہ گویا میں دیکھتا ہوں کہ ایک سیاہ اور سفید کتا میرے اہل بیت کا خون پی رہا ہے۔ مختار ثقفی نے سن 66 ہجری قمری میں قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی۔ شمر کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دی، لیکن شمر کوفہ سے فرار ہو گیا۔ مختار ثقفی نے کچھ افراد کو اپنے غلام زیرپی کے ہمراہ روانہ کیا۔ شمر نے اسے بھی دھوکے سے قتل کروایا۔ شمر کو مختار کے باقی سپاہیوں نے پکڑ لیا اور شمر کو قتل کیا۔ اس کا سر مختار کے لیے کوفہ بھجوا دیا اور اس کا بدن کتوں کے سامنے ڈال دیا۔